پاکستان کا جغرافیہ اور پاکستان اور جو عالمی سیاست ہے وہ پاکستان کے لیے جو نئی اپرچونٹیز لے کے آ رہی ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ چین جو ہے یہ پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس نے اب ایران میں بھی سرمایہ کاری شروع کر دی ہے، چابہار جو بندرگاہ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی آفر کی، اور چابہار جو بندرگاہ ہے وہ اس کے ذریعے گوادر کو ان کا خیال تھا کہ ہم ناکام بنا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نئے سال کے ساتھ نئی امیدیں بھی پیدا ہو رہی ہیں، نئے خدشات بھی جنم لے رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے 2021 کیسا رہے گا، یہ پاکستان سے محبت رکھنے والا ہر شخص جو ہے اس کے متعلق سوچ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو اس سال میں اپنی اسٹریٹجی کیسے رکھنی چاہیے، کس طریقے سے عالمی، قومی اور سیاسی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پاکستان کا جغرافیہ اور پاکستان اور جو عالمی سیاست ہے وہ پاکستان کے لیے جو نئی اپرچونٹیز لے کے آ رہی ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، اس میں کسی حد تک شبہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کو بہت چیلنجز کا سامنا ہے۔ کرونا نے پاکستانی معیشت کو متاثر کیا ہے، لیکن کرونا نے پاکستانی معیشت کے لیے نئے جو اپرچونٹیز ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ پاکستان کیسا ہوگا اگلے سال میں، پاکستان کی سیاست کیسی ہوگی، پاکستان کا عالمی کردار کیسا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھارت کو سمجھنا ہوگا۔ بھارت جو ہے وہ عالمی خطے میں، عالمی سیاست میں کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کیسا کردار ادا کرے گا، اس پہ بہت زیادہ انحصار ہے پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے حالات کا۔ پاکستان جو ہے اس کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی معیشت کو اور اس کی سیاست کو متاثر کرنے میں انڈیا براہ راست بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ مجھے اوریانا فلاسی یاد آ رہی ہیں۔ اوریانا فلاسی نے گزشتہ صدی میں 70 کی دہائی میں بے شمار قومی لیڈروں سے انٹرویو کیے اور بڑا ایک تہلکہ مچایا دنیا میں۔ انہوں نے ایک دفعہ یاسر عرفات سے انٹرویو کیا، تو یاسر عرفات سے انہوں نے پوچھا کہ مسٹر یاسر، آپ کو یہ تو ماننا چاہیے کہ اسرائیلی جیت رہے ہیں اور ان میں بڑی مثبت خصوصیات ہیں اور ان کی ان خصوصیات کی آپ کو تعریف کرنا چاہیے۔ تو اس پہ یاسر عرفات نے برجستہ کہا کہ نہیں، اسرائیلی اپنے مثبت پوائنٹس کی وجہ سے نہیں جیت رہے، اسرائیلی اپنے نیگیٹو پوائنٹس کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ تو جب کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو اس کے جو مخالف ہوتے ہیں، ان کے جو نیگیٹو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کے جو مثبت پوائنٹ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ آپ کے لیے منفی پوائنٹس بن جاتے ہیں۔ تو انڈیا جو ہے وہ ایک بڑی ترقی کی، منموہن سنگھ کے زمانے میں اور اس کے بعد اس نے ایک ترقی کے راستے پہ چل پڑا تھا اور بڑی تیزی سے ترقی جاری تھی، لیکن نریندر مودی نے بھارت پہ حکمرانی کے بعد جو دنیا میں ایک اپنا سیاست کا انداز متعارف کرایا، اس کے بعد ایسے ہوا ہے کہ اب بھارتی جو معیشت ہے وہ بہت سلو ڈاؤن ہو رہی ہے۔ فوربس نے ہارورڈ یونیورسٹی کے سینٹر فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی ایک رپورٹ شائع کی ہے، چند مہینے پہلے یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت جو ہے اس میں گریٹ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، بلکہ ٹائٹل جو ہے اس آرٹیکل کا، اس رپورٹ کا، وہ یہی ہے کہ انڈیاز گریٹ سلو ڈاؤن۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں ایک تو انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں، اور اس کے بعد مہنگائی میں بہت اضافہ ہوا ہے، افراط زر جو ہے اس کی شرح بہت گڑبڑ کر گئی ہے، اور لوگ جو ہیں ان میں ایک طرح سے بے چینی پیدا ہو رہی ہے ان سارے معاملات کی وجہ سے، کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کے پیش نظر بنائی گئی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو ڈسکس نہیں کیا کہ بھارت کے جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ کس طرح سے بھارتی معیشت پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے مودی نے جو کی ہے، ان کے جو اقتدار میں ہوا ہے، کہ جو ایک امیج تھا انڈیا کا اور جس پہ وہ بڑا دنیا میں فخر کرتا تھا کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، اس کے لیے پنڈت نہرو سے لے کے تقریباً سب لوگوں نے، سب جو انڈیا کے حکمران رہے ہیں، انہوں نے جدوجہد کی ہے۔
اور اس کے خلاف جو ہے دنیا بھر میں پروپیگنڈا بھی ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے سب سے بڑھ کے اس جو امیج کو تباہ کر دیا ہے. اس کے اس امیج کے تباہ ہونے کی وجہ سے اب بھارت کو دنیا میں اقلیتوں کے ساتھ سب سے بڑا برا سلوک کرنے والا ملک قرار دیا جا رہا ہے. بات صرف اقلیتوں کے ساتھ برے سلوک کی نہیں ہے، یہ معاملہ بھارت کی اکانومی کو بھی متاثر کر رہا ہے. بھارت کی معیشت پوری طرح سے اس سے متاثر ہو رہی ہے. مودی کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہاتما گاندھی سے متاثر نہیں ہے، وہ پنڈت نہرو سے متاثر نہیں ہے، سردار پٹیل کی وہ بات کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. در حقیقت مودی کے ہاں جو ہمیں ذہنیت نظر آتی ہے وہ گاڈسے کی ذہنیت نظر آتی ہے، جس نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا. مودی بالکل اسی انداز سے سوچ رہا ہے اور وہی انتہا پسندی ان کے افعال اور اعمال میں نظر آتی ہے. مودی جو ہے ایک کٹر ہندو ہیں اور انہوں نے بھارت میں ہندوازم کو فروغ دیا ہے، ہندو انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے انتخابی کامیابیاں حاصل کی. گجرات میں یہی جو ان کا مسلمانوں کا قتل عام کروا کے وہ وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد وہ اپنے اسی ایجنڈے کو آگے لے کے بڑھے اور وزیر اعظم بنے. لیکن اس طرح سے معاملات جو ہیں، خاص طور پہ اکانومی کے معاملات بھارت کے جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے بلکہ بدتر ہوئے ہیں. اگر ہم مودی کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ اس وہم یا یقین میں مبتلا ہے کہ اگر انہوں نے بھارت میں ہندو ریاست قائم کر دی، رام راج جو قائم کر دیا، تو بھارت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن وہ تاریخ سے یہ سبق سیکھنے کی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے کہ انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی بھارت میں ہندو رام راج قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے کوئی اچھے نتائج ہی نکلے. بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جو بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں وہ ختم ہوئی ہیں، ان کی جگہ زیادہ ریاستوں نے جنم لیا ہے. مودی اسی طرح سے سوچ رہے ہیں جیسے بہت سے عیسائی دنیا بنانے کے متعلق سوچتے ہیں، اسی طرح سے سوچ رہے ہیں جیسے یہودی جو ہیں وہ دنیا میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑی گرینڈ جیوش اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ جو ہے یہ اس سے وقتی طور پہ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، آپ کو ووٹ تو ضرور ملتے ہیں، لیکن یہ آپ کی معیشت اور معاشرت کے لیے یہ ایک زہر کی صورت اختیار کر جاتا ہے بنیادی طور پہ معاملہ. تو ایک تو مودی کا یہ معاملہ ہے. دوسرا، آپ مودی کے ذہن کو سمجھنے کے لیے دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، وہ ایک اور فلاسفر ہیں بھارت کے، ان کو چانکیا کہا جاتا ہے، کوٹلیا کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. مودی جو ہے انہوں نے چانکیا کو اپنا ہیرو سمجھ رکھا ہے. چانکیا جو بھارتی سیاست میں ہمیشہ اس کی فلسفی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہے. چانکیا نے چندر گپتا جو تھے ایک حکمران بھارت میں رہے ہیں، ان کو اقتدار میں لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا. اس کے فلسفی کی کچھ چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور وہ اس اعتبار سے کہ موجودہ دور میں کس طرح سے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے مودی نے اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں. چانکیا نے ایک کتاب لکھی تھی ارتھ شاستر کے نام سے. وہ کتاب دنیا بھر میں بڑی معروف ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، دنیا کی بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور ہندو ذہن میں سمجھنے کے لیے اس کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. اس میں اس کتاب کے حوالے سے اور چانکیا کے حوالے سے بہت سی کہانیاں مشہور ہیں اور بہت سے فلسفے مشہور ہیں. ان میں یہ بھی ہے کہ جب بھی ملک جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہو، جب اس میں پرابلمس ہوں تو بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جائیں، بڑے بڑے منصوبے بنائے جائیں، لوگ منصوبوں کو دیکھیں، اپنے مسائل کو نہ دیکھیں. اس میں ایک کہانی اس کے متعلق، چانکیا کے متعلق ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اس کے دو شاگرد تھے، ایک چندر گپت تھا اور دوسرا جو تھا وہ ایک ان کا ساتھی تھا. تو اس نے وہ ان میں سے کسی ایک کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا. تو اس نے ان سے کہا کہ اس نے دونوں کو دھاگے پہنا دیے ان کے گلے میں اور دونوں کو کہا کہ وہ دوسرے کی گردن سے دھاگا اس طرح سے اتاریں کہ جیسے اس کو پتہ نہ چلے. تو ایک دن چندر گپت سویا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے ساتھی کو کہا کہ وہ اس کے گلے سے اس دھاگے کو نکالے. تو اس نے نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن چندر گپت جو تھے وہ جاگ پڑے، تو وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد چانکیا نے چندر گپت سے کہا، جب وہ سو رہا تھا اس کا دوست، کہ اس کے گلے سے دھاگا اتارے. تو چندر گپت نے اس کی گردن قلم کر دی اور اس دھاگا نکال کے اپنے استاد کے سپرد کر دیا. اس پہ اس کا استاد بہت خوش ہوا کہ وہ چندر گپت جو ہے
وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. جو بھارتی ذہن ہے اور جو بھارتی قیادت ہے اور خاص طور پہ جو نریندر مودی ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ قتل عام بھی انہوں نے کروایا. اب کشمیر میں انہوں نے معاملات جو ہے ان کو خراب کیا ہے. وہاں قتل عام ہو رہا ہے. وہاں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے فوج متعین کر رکھی ہے. لیکن اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جب آپ صدیوں پرانے ایک فلسفے کو دیکھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ 21ویں صدی میں وہ کتنا مؤثر ہے اور کتنا اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں. بھارت کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے کشمیر پہ اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے, سیاچین پہ اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے. کوٹلیا کی یا چانکیا کی ایک اور کہانی مشہور ہے جس کو کہتے ہیں چاول کی حکمت عملی. جب انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جو اس وقت حکمران تھے ان کا جو دارالحکومت تھا اس پہ حملہ کر دیا. جو تھوڑی بہت انہوں نے فوج کٹھی کی, اور فوج جو ہے بنیادی طور پہ اکٹھی کی گئی تھی اس رقم سے جو کیمیا گری سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بنائے تھے, سونا بنایا تھا کوٹلیا نے, تو اس سے اس نے وہ پیسے اکٹھے کیے تھے اور اس پیسوں کے ذریعے ایک چھوٹی موٹی فوج تیار کی گئی تھی. اور اس فوج نے جو اس وقت حکومت تھی, نندا حکومت جو تھی, اس پہ حملہ کیا, اس کے دارالحکومت پہ حملہ کیا. تو لیکن انہیں بہت بری طرح سے ناکامی ہوئی. اس کے بعد وہ جو چندر گپت تھے وہ بھیس بدل کے پھر رہے تھے کیونکہ وہ بری طرح شکست کھا چکے تھے. تو اس پہ وہ ایک دفعہ کہیں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بچے کو ڈانٹ رہی ہے. بچہ جو ہے اس نے گرم گرم چاول جو تھے ان کو درمیان سے کھانے کی کوشش کی تھی. تو اس پہ وہ خاتون کہتی ہے کہ تم نے بھی وہی غلطی کی ہے جو چانکیا نے کی تھی, جو چندر گپت نے کی تھی, کہ اس نے بھی پلیٹ کے درمیان سے چاول کھانے کی کوشش کی تھی. تو چاول جو ہے اس کو کناروں سے کھانا چاہیے. اس سے جو ایک بھارت میں ایک حکمت عملی جو اختیار کی جاتی ہے کہ سرحدیں جو ہیں وہاں پہ آپ ایک جاری رکھیں. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ بھارت جو ہے چین کی سرحد پہ مسلسل وہ شرنگیزی کرتا رہتا ہے, پاکستان کی سرحد پہ کو وہ گرم رکھتا ہے. یہ وہی جو چاول کی پلیٹ والا معاملہ ہے, چاول کی پلیٹ والی حکمت عملی ہے جو ایک طرح سے اس کی چانکیا جو ہے اس نے یہ فلسفی دی تھی. اور مودی صاحب چونکہ اس کے بہت زیادہ فین ہیں, مودی صاحب جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہندو راج قائم کرنے کے لیے چانکیا کے فلسفے کو نافذ کرنا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. تو وہ چاول کی پلیٹ کے حوالے سے جو ایک پوری دنیا میں ایک ہندو فلسفی مشہور ہے, تو در حقیقت انڈینز جو ہیں جب بارڈرز پہ یہ صورتحال پیدا کرتے ہیں تو وہ چاول کی پلیٹ والا وہ فلسفہ جو ہے اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. یہ اب صورتحال انہوں نے پاکستان کے بارڈرز پہ بھی کی ہوئی ہے. افغانستان کو بھی وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے بارڈر پہ انگیج رکھیں. جب آپ بارڈر پہ انگیج رکھتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس ملک کو کمزور کر دیتے ہیں. تیسری بات ایک کہانی مشہور ہے اور اسی چانکیا کے متعلق وہ یہ ہے کہ وہ گھاس پہ اس نے کچھ چل رہا تھا ننگے پاؤں, تو گھاس سخت تھی تو گھاس نے اس کے پاؤں زخمی کر دی. تو وہ اتنا اس میں ایک غیظ و غضب کا وہ تھا, یا اس میں اتنا یقینہ تھا. بہت بڑا اسکالر ہے, اس پہ کوئی شبہ نہیں, اس نے جو کتاب لکھی ہے وہ بڑی زبردست کتاب ہے, لیکن اس میں اتنا یقینہ تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں, میں نے اس گھاس کو تباہ کرنا ہے, میں نے اس گھاس کو نہیں چھوڑنا. تو اس نے شکر جو ہے وہ گھاس کی جڑوں میں ڈال دی, اور وہ جو کیڑے تھے وہ حملہ آور ہوئے گھاس پہ, وہ سارے کیڑے جو ہے وہ گھاس کو کھا گئے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اگر فرض کریں کہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جذباتی ہو جاتے ہیں, آپ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکشن دینا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر تو معاملات جو ہیں ان کو نہیں چلایا جا سکتا. وہ مجھے یہاں پہ الطاف گوہر یاد آ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ جب حالات کی گرد بیٹھ جائے گی تو مستقبل کا مورخ میرا مقام متعین کرے گا. تو اس پہ انہوں نے الطاف گوہر صاحب نے لکھا کہ مستقبل کا مورخ جو ہے وہ سوال کرے گا کہ اتنی گرد اڑانے کی ضرورت کیا تھی. تو مودی صاحب تو گرد نہیں اڑا رہے ہیں, مودی صاحب تو طوفان پیدا کر رہے ہیں. وہ مودی صاحب جو ہیں انہوں نے تو ایک ہنگامے بپا کیے ہوئے ہیں. ان کے پالیسیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پہنچے ہوئے ہیں, اقلیتیں برے حال میں ہیں. کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, وہ ایک طرح سے قید میں زندگی گزار رہے ہیں. کشمیر کو ایک جیل خانہ بنا دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو عیسائی ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں, بنگالی آوازیں اٹھا رہے ہیں, اور ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب آج کل کسانوں نے دھرنا دے رکھا ہے. سکھ جو ہیں وہ اپنے غیر مطمئن ہونے کا اور اپنے ناراض ہونے کا بڑے زور شور سے اظہار کر رہے ہیں. اتنی سردی میں انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف معاملات کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ ان ساری پالیسیز کا نتیجہ ہے.
تو اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اور چانکیا کا ایک اور فلسفہ ہے جو بھارتی سیاست میں بہت اہم رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دشمن کے دشمن کو اپنا سب سے بڑا دوست سمجھو۔ تو بھارت نے اس پالیسی پہ عمل کیا، اس کے پڑوس میں چین تھا، اسے سوویت یونین کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، کیونکہ اس زمانے میں سوویت یونین جو ہے اور اس کے اور چین کے تعلقات جو خراب تھے۔ اس کے بعد پاکستان تھا، پاکستان کے تعلقات، انہوں نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید پاکستان اور ایران کے ساتھ معاملات کو خراب کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ سوویت یونین ٹوٹ گیا، اس کے اب چین کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، تو وہ اسٹریٹجی جو چین کے متعلق تھی وہ تبدیل ہو گئی ہے، وہ اس میں اس طرح سے معاملہ نہیں ہے۔ چین جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہا ہے۔ اس صدی کو چینی صدی کا کہا جا رہا ہے کہ 21ویں صدی جو ہے وہ چینی صدی ہوگی، اور اس میں چین کے جو معاملات ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گے، اور بھارت جو ہے وہ چین کے ساتھ براہ راست تصادم میں ہے۔ اس کے بعد ہم افغانستان میں جاتے ہیں، تو افغانستان میں بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بھارت نے سفارت خانے قائم کیے، دہشت گردی کے مرکز قائم کیے، اور ان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروائی۔ لیکن اس سے بھارت کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ اس سے کیا بھارت جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سارے معاملات کے لیے بھارت کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں۔ بھارت کے وہ وسائل جو بھارتی عوام کی حالت بہتر بنا سکتے تھے، وہ غلط پالیسیوں پہ صرف کیے جا رہے ہیں۔ کچھ ایسی صورتحال جو ہے ہم ایران میں دیکھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات بہتر بنانے کی کوشش کی، چابہار جو بندرگاہ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی آفر کی، اور چابہار جو بندرگاہ ہے وہ اس کے ذریعے گوادر کو ان کا خیال تھا کہ ہم ناکام بنا دیں گے۔ حالانکہ یہ ہے کہ گوادر جو ہے وہ ڈیپ سی میں کی بندرگاہ ہے، جو چابہار ہے وہاں پہ بہت جو بھاری جہاز ہے، وہاں پانی اتنا گہرا نہیں ہے، وہاں جہاز جو ہے وہ لنگر انداز نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی بھارتیوں کا خیال تھا کہ اس کے ذریعے ہم ایک فلڈ لے آئیں گے اپنی مصنوعات کا، اور اس کے ذریعے ڈیوٹی جو ہے ان کی معیشت جو ہے خاص طور پہ افغانستان کو بھجوائیں گے، افغانستان سے پاکستان سمگل کریں گے۔ تو اس طرح سے وہ ایک پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی ایک منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ لیکن ایران میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایران جو ہے، چین نے اب اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر لیا ہے۔ وہاں چین $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک ریلوے لائن بننی تھی چابہار سے زردان کی طرف، اور وہ سینکڑوں میل پہ، وہ غالباً 650 میل پہ وہ محیط ہے، تو وہ جو ہے اس کا ٹھیکہ جو ہے وہ ایک چینی کمپنی کو دے دیا گیا ہے۔ اب اس کا افتتاح بھی کر دیا گیا ہے، اور وہ 2022 میں مکمل ہو جائے گی۔ اس پہ بھارت میں بڑی ایک بات ہو رہی ہے کہ جی یہ ہماری پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ اس طرح سے انویسٹمنٹ کے بہت سے دوسرے جو پروجیکٹس ہیں جس میں بھارت دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا، وہ اب چین کے چلے گئے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ چین جو ہے یہ پاکستان میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اس نے اب ایران میں بھی سرمایہ کاری شروع کر دی ہے، اس نے اب افغانستان میں بھی سرمایہ کاری کے اس کے معاملات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب چین جو ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ سیلہٹ کا جو ٹرمینل ہے اس کا ٹھیکہ جو ہے کسی بھارتی کمپنی کو دینے کی بجائے چین کی کمپنی کو دے دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ حسینہ واجد جو ہیں، یہ چونکہ شیخ مجیب کی بیٹی ہیں اور بنگلہ دیش بنانے میں بھارت نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، تو ان کے بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں بھارت کے ساتھ۔ ان کا خیال تھا کہ بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرے گا، لیکن اب بنگلہ دیش کو بھارت کے ساتھ یعنی ایک طرح سے بڑی شدید قسم کی جو ہے وہ شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں چند سال پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی بھارتی ہائی کمشنر ڈھاکہ میں اس خواہش کا اظہار کرتا تھا کہ میں نے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کو ملنا ہے، تو اسی دن اس کا عام طور پہ انتظام ہو جاتا تھا، اس کو ویلکم کیا جاتا تھا۔ اب اگر وہ ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی حسینہ واجد نے گفتگو کی ہے، اور دونوں کے ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے پہ بات کی ہے۔ تو یہ سینیریو ایک تبدیل ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھارت کے لیے تبدیل ہو رہا ہے، چین میں بھارت کے لیے تبدیل ہو چکا ہے، ایران میں تبدیل ہو رہا ہے، افغانستان جو ہے وہ بھی اب سوچ رہا ہے کہ اس کو اپنی معاملات کو اس طرح سے خراب نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی قومی سلامتی کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ تو اب یہ ایک صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کی نظر آ رہی ہے، یہ خطہ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اس خطے میں بھارت جو ہے اس کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے. سوویت یونین جو ہے وہ بڑی ایک تشویش کی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. جو بھارت جو ہے وہ امریکہ کی گود میں جا بیٹھا ہے. امریکی یہاں پہ اور خاص طور پہ جو وہ چین کے خلاف اور سوویت یونین کے خلاف کسی طرح سے معاملات اور کو آگے بڑھا رہا ہے. تو اس سے ان ملکوں میں بھارت کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے اور ایک نیا معاملہ جنم ہو رہا ہے. ایک نئی دنیا طلوع ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا. اقبال نے یہ بھی خواب دیکھا تھا کہ تہران بن جائے اگر مشرق کا جنیوا، تو ان کا خیال تھا پھر اقوام عالم کی صورتحال بدل جائے گی. تو تہران جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اقوام عالم کا مشرق کا جنیوا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب تہران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلے 25 سال تک چین کو تیل کی سپلائی کرے گا. اس تیل کی سپلائی کی وجہ سے ایرانی معیشت بہتر ہوگی. اور جو ایک سینکشنز امریکہ نے لگائی تھی اس پہ ایران پہ، جس کی وجہ سے وہ تیل نہیں فروخت کرتا تھا، اب وہ تیل فروخت کر سکے گا. تو اس میں بھی پاکستان کا رول بڑھ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تیل کی سپلائی جو ہوگی یہ پاکستان کے ذریعے ہوگی. اسی طرح سے ترکی اور ایران اور پاکستان کے درمیان بھی روابط میں اضافہ ہو رہا ہے. نئے جو شاہراہ جو ہے وہ ہو رہی ہے. وہ ایک RCD جو زمانے میں جو اس کا شور تھا، اس کی ایک نئی صورت پیدا ہو رہی ہے. تو پاکستانیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیا سال بہت سے اپرچونٹیز لے کے آ رہا ہے. لیکن ان اپرچونٹیز کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں سکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے، سکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے. وغیرہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، یہ ہمیں جو اپرچونٹیز ملتی ہیں ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا کہ اگر یہ اب CPEC پہ عمل شروع ہوتا ہے تو ہم صرف انہیں کچھ کھانا، ہمارے کچھ ہوٹل بن جائیں، تو کچھ پنکچر جو ان کی گاڑیوں کو پنکچر لگانے کے یعنی کچھ دکانیں بن جائیں، تو اس سے تو پاکستانی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے.